نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد. صلی علیہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات پڑھیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بسم اللہ. قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. پروردگار خود اپنے حبیب کا شکوہ نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وقال الرسول، میرے حبیب نے فرمایا یا رب، اے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری امت نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. امت کا قرآن کو چھوڑنا سید الرسل کو اتنا تکلیف دہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ بارگاہ الہی میں شکوہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے اس حبیب کے شکوے کی گواہی کے طور پر قرآن میں بیان کر کے میدان قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے تک رسول اللہ کا یہ شکوہ نہ پہنچا تھا. تو قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہادیان برحق کے ساتھ اسے ہمارے لیے بہترین ہدایت کا نسخہ بنا کر بھیجا ہے. دنیا کی جتنی بھی بڑی جو ہے یونیورسٹیاں ہوں، جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے بھی اسکولز ہیں، جہاں وہاں پروفیسرز ہوتے ہیں، وہاں پر لیکچرار ہوتے ہیں، تو وہاں پر بکس بھی ہوتی ہیں. کلاس میں جو بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کو ایک یونیورسٹی قرار دیا ہے، اور اس میں اللہ نے پروفیسر اور لیکچرز جو حضرات ہیں وہ انبیاء اور اوصیاء کو قرار دیا. اور اللہ نے یہ کس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا؟ یہ ہم سب کی ہدایت کے لیے انتظام کیا. اللہ صلی اللہ. تو یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ملتا ہے خود ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس امام کی سیرت طیبہ کی طرف غور کریں تو مجھے یہی روایات ملی ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے.
ائمہ اہل بیت کی شان یہ ہو کہ ہر 3 دن میں ختم قرآن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 گھنٹے میں پارہ پڑھ سکتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ائمہ اہل بیت کے لیے ایسا ہے، نہیں، بلکہ جو حافظین قرآن ہیں، جو قرآن کو تجوید اور قرأت کے ساتھ صحیح پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ میں بھی پارہ پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ میں بھی پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی ائمہ اہل بیت کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، وہ حافظان قرآن بھی تھے اور وارثان قرآن بھی تھے۔ اللہم صلی علی، بلکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، یعنی ہر ماہ تو امام 3 دن میں ختم قرآن، لیکن ماہ رمضان میں امام 8ویں امام 40 ختم قرآن کرتے تھے۔ یعنی 1 دن میں ختم قرآن ہو تو ذرا خود اندازہ کیجئے انسان کے پاس کتنا وقت درکار ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے اہل بیت کا اس قدر عشق ہے کتاب الہی کے ساتھ۔ 40 ختم قرآن، ائمہ خدا کی سیرت یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وارثان قرآن کا قرآن سے یہ عشق اور لگاؤ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ معاشرے میں فساد ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں، معاشرے میں جو ہے وہ ہر طرف بے حیائی اور بے شرمی نظر آتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اگر وہاں کے اسٹوڈنٹ اگر جو انہیں بکس جو انہیں پڑھایا جانا ہے اگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، کیا سال کے آخر میں ان کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی۔ تو لہٰذا جب انہیں کامیابی کی سرٹیفکیٹ نہیں دی جائے گی، وہ اس اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں نکمے شمار ہوں گے، وہاں کے گنڈے شمار ہوں گے۔ میرے دوست، اسی طرح سے یہ یونیورسٹی اللہ نے جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بنائی ہے، جس میں انبیاء آئے، جس میں اولیاء آئے، جس میں آسمانی کتابوں کو اتارا گیا، اگر اس میں ہم نے منشا الہی کے مطابق زندگی نہ گزاری، اگر ہمارا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کے ہوا، تو ظاہری بات ہے پھر ہر شخص معاشرے میں برائی بھی کرتا نظر آئے گا، فسق و فجور بھی کرتا نظر آئے گا، بے حیائی بھی کرتا نظر آئے گا۔ اور دیکھ لیجئے جہاں سے بے حیائیاں نکل رہی ہیں، جس مقامات سے برائیاں ایجاد ہو رہی ہیں، دیکھیں آیا وہ قرآن کے قریب ہیں یا قرآن سے دور ہیں؟ یقیناً وہ قرآن سے دور ہیں، یقیناً وہ وارثان قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ائمہ خدا کا اس قدر انس، اس قدر محبت قرآن سے، بلکہ روایت میں ملتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علیہ، سیدہ کونین فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں، سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ انی احب من الدنیا ثلاث، اے دنیا پہ دل دینے والو، اے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والو، اے دنیا پر اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے والو، آؤ بنت رسول، جنت کی وارث بی بی تمہیں بتانا چاہتی ہے، تمہارا دنیا سے جو تعلق ہو سکتا ہے ہو، تمہیں مبارک ہو، لیکن رسول زادی فرماتی ہے میں فاطمہ زہرا نے اس دنیا سے اگر پسند کیا ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ اے سیدہ، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہیں، تاکہ آپ کے چاہنے والے بھی آپ کی پسند کو اختیار کر کے پروردگار کی رضا حاصل کر سکیں؟ سیدہ فرماتی ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے صلاۃ اللیل،
نماز شب کا پڑھنا فاطمہ زہرا کو بہت پسند ہے۔ نماز شب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ عمل ہے، وہ عبادت جسے رسول زادی پسند کر رہی ہیں۔ نماز شب، نماز شب وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز شب کو پابندی سے ادا کرتا رہے، پروردگار اس کی محبت کو دنیا کے پانیوں میں گھول دیتا ہے، اور انسان جس مقام پر بھی چلا جائے وہاں کے رہنے والے اس نماز شب پڑھنے والے کی عزت و اکرام کرتے ہیں۔ نماز شب کی بڑی عظمت ہے۔ روایت میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے ایک دن میں نے سوچا کہ میں آج صبح سے شام تک خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی امام میں رہوں گا، میں نوٹ کروں گا یہ امام سوالوں کے کیا جوابات دیتے ہیں، امام لوگوں کی کیا ہدایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں دفتر تھا، قلم ساتھ لے کر گیا، صبح سے شام تک خدمت امام میں بیٹھا، ہر گفتگو کا ہر مسئلہ لکھ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک نرالی چیز یہ تھی، صبح سے شام تک یا محفل کے برخاست ہونے تک میں نے یہ دیکھا مختلف لوگ آئے، لوگوں نے اپنی مختلف حاجتیں بیان کی۔ کوئی آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ فرزند رسول کیا فرماتے ہیں؟ نماز شب ادا کر۔ دوسرا شخص آیا، یہ راوی کہتا ہے میں نے شمار کیا 70 مختلف لوگوں نے اپنی پریشانیاں اور حاجتوں کو بیان کیا۔ تو دوسرا شخص آ کر کہتا ہے مولا میرا جوان بیٹا مریض رہتا ہے، امام فرماتے جا نماز شب ادا کر۔ تیسرا شخص آ کر کہتے ہیں مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے، روزگار نہیں ہے، فرماتے جا نماز شب ادا کر۔ اسی طرح سے ایک اور شخص کہتا ہے مولا مجھے قبر اور حشر کے سے ڈر لگتا ہے، فرماتے نماز شب پڑھ، قبر کے عذاب سے بھی اب محفوظ رہے گا اور حساب کے مقام پر بھی امن و سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی۔ راوی کہتا ہے میں نے اکاؤنٹ کیا جب 70 مختلف حاجتیں ہیں، سب کو جواب وارث قرآن ایک دے رہے ہیں، نماز شب ادا کر۔ کہا کہ جب میں نے 70 مرتبہ یہ اکاؤنٹ کیا، خدمت امام میں عرض کی یا ابن رسول اللہ یہ مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آپ سب کو ایک جواب عطا کر رہے ہیں، نماز شب ادا کر۔ فرماتے اے فلاں تجھے نماز شب کی کیا عظمت معلوم؟ سن پھر اگر کوئی شخص 700 بلاؤں میں گرفتار ہو اور وہ خلوص نیت سے نماز شب ادا کرے، پروردگار اس نماز شب کے صدقے میں اس کی مشکلیں حل کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز شب بڑی عظیم عبادت ہے، معمولی نہ سمجھیے، کوشش کریں اس نماز شب، یہ اتنی عظیم ہے۔ علی زادیوں نے کربلا سے لٹنے کے بعد بھی نماز شب کو نہیں چھوڑا، اتنی عظیم عبادت ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بڑی سفارش کی ہے۔ دوسری چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں اے دنیا والو، اگر مجھے اس دنیا سے کوئی چیز پسند ہے زیارت وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا پسند ہے۔ اچھا روایت جو ہے ہمارے پاس جناب سیدہ کی یہ 2 طرح سے وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں بی بی نے جو 3 چیزیں ذکر کی ہیں اس میں یہ 2 چیزیں ہیں، اور ایک ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں
مال خرچ کرنا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جناب سیدہ کو جب فدق اور دوسرے جو باغات کی آمدنی آتی تھی، بی بی گھر میں چٹائی بچھا کر اور فقراء اور غرباء مدینہ کی تھیلیوں کو جدا کرتی تھی، اور جب علی ابن ابی طالب کو وہ تمام اپنے اموال سونپ دیتی تھی، مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی. اللہم صلی علی. اہل بیت کا کردار ہمارے لیے حجت ہے، اہل بیت کے کردار میں ہمارے لیے ہدایت ہے. دیکھ وارثان قرآن نے کس طرح عمل کیا ہے، دیکھ جنہوں نے قرآن سے تمسک رکھا ہے انہوں نے اپنا پاکیزہ کردار پیش کیا ہے. یہ پاکیزہ کردار یہ قرآن کی بدولت ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اللہ اکبر، اہل بیت کا عمل اتنا پاک تھا، اللہ ان کے عمل کو دیکھ کر قرآن میں قصیدہ نازل کرتا رہا. اگر انسان کا عمل اتنا پاک ہو، عمل اتنا صاف ہو، تو اللہ شان میں آیتیں نازل کر دیتا ہے. اور یہ عظمت اگر ملی ہے تو یہ اہل بیت اطہار کو نصیب ہوئی ہے کہ قرآن جن کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے. اور دوسری روایت کے مطابق جس میں 3 چیزیں ذکر ہوئی، جناب سیدہ فرماتی ہیں اور دنیا میں سے جو فاطمہ زہرا نے پسند کیا ہے، فرماتی ہیں وہ یہ ہے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت. ذرا دیکھیں فاطمہ زہرا، اے جناب سیدہ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں، آئیں ذرا ہم اپنا بھی کردار دیکھیں اور رسول زادی کا عشق اور محبت بھی دیکھیں کہ فاطمہ زہرا کو عشق و محبت کس چیز سے ہے. یا نماز شب سے ہے، یا انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، یا زیارت رسول سے ہے، یا پھر تلاوت قرآن سے ہے. اور قرآن سے کس قدر عشق تھا بی بی کو. فقط بی بی اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی، ملتا ہے کہ بی بی نے جو وصیتیں کی تھی ان میں نرالی وصیتیں کچھ یوں تھی. ایک وصیت بی بی کی یہ تھی، بی بی نے ایک مرتبہ ایک شیشی دی علی ابن ابی طالب کو، کہا یا ابا الحسن یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا. علی مولا حیرانگی سے پوچھتے ہیں اے بنت رسول اس شیشی میں کیا ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی گزشتہ رات میں نے خوف خدا میں آنسو بہائے ہیں اور وہ اس شیشی میں میں نے جمع کیے ہیں. فاطمہ زہرا کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے اور زہرا کے ہاتھ خالی ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا غور کر، ذرا دیکھیں ہم اپنے کردار کی طرف اور وارثان جنت کے کردار کی طرف. جو وارث جنت بی بی ہے، سیدتو نساء العالمین کا تمغہ لسان نبوت سے جسے مل گیا، وہ بی بی بھی اس قدر فکر مند ہے کہ قبر میں جب جائیں حیا محسوس کریں، کردار کی دولت لے کر جائیں، ہاتھ خالی نہ جائیں. اور ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے عمل کی، تو پھر جو وارثان جنت ہے فقط ان کو ضرورت ہے. وارثان جنت اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. اے میرے دوست، عمل سے اپنا پیچھا نہ چھوڑا. اگر عمل سے پیچھا چھڑایا تو پھر ہماری پہچان ان لوگوں میں سے ہوگی جن کی اتباع کر رہے ہوں گے. اگر اہل بیت کے راستے پہ چلے گا تو پھر تیری پہچان اہل بیت کے ساتھ ہوگی. دنیا کہے گی یہ کیسا کردار اہل بیت رکھنے والا ہے، نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا ہو. خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں تمہارا اخلاق ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارا لوگوں کے ساتھ ملن سار ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا والے غیر تمہیں دیکھیں اور وہ یہ بول کر کہیں کہ جعفر ابن محمد نے کس قدر
اپنے شیعوں کی تربیت کی ہے. رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا رحم کرے جعفر ابن محمد پر. امام فرماتے ہیں عمل تو کر، لوگ رحم کی دعا ہمارے حق میں دے. خوش نصیب ہے وہ مومن کردار کی اس قدر پاکیزہ دولت رکھے کہ دنیا والے اہل بیت سے جوڑ دیں. ایسا کردار نہ ہو کہ دنیا والے کہیں یہ تو اپنے زمانے کا فرعون ہے. قرآن سے تمسک رکھیں گے تو معلوم ہوگا فرعون کا کردار کیسا تھا، نمرود کا کردار کیسا تھا، فاسقین کا کردار کیسا تھا، کفار کا کردار کیسا تھا، مشرکین کا کردار کیسا تھا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو پھر ہم اپنے اندر ایمان کی دولت کو محفوظ نہیں کر سکتے. قرآن ضروری ہے، قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ہے. اور جناب فاطمہ زہرا کی اللہم صلی علی محمد وعلی جو دوسری وصیت ہے بی بی کی، فرماتے ہیں یا ابا الحسن، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر پر تلاوت قرآن کرنا. اللہ اکبر. بی بی کو اس قدر انس ہے قرآن سے، اس قدر محبت ہے قرآن سے، اس لیے مستحب ہے کہ قبر پر ختم قرآن کرنا. عام مرحومین کے لیے گھر میں بھی بیٹھ کے ختم قرآن کرتے ہیں. اس لیے میں اکثر مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں، جو مومنین، جو حضرات اپنے اپنے علاقوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، اگر وہ تمام مومنین مل بیٹھ کر قبرستان میں ایک ختم قرآن کر لیں اور تمام قبرستان کے اہل ایمان کو بخش دیں، اس کا اجر زیادہ ہے. آپ ہر جمعے جائیں، ایک ختم قرآن اگر ہدیہ کر کے آئیں تو مرحومین بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، مرحومین بھی ہمیں یاد کریں گے، خوش ہوں گے کہ واقعاً انہوں نے حق ادا کر دیا. لیکن اگر ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اگر ہم نے قرآن کو پامال کر دیا، اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھا اور قرآن کا مذاق اڑاتے رہے، رسول اللہ نے جو اپنے زمانے میں اپنی امت کی حالت دیکھی تھی کہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، ان کے ہیں تو ایمان والے لیکن ان کے اندر اوصاف ہیں مشرکین والے، ہیں تو کلمہ گو لیکن کفر سے ایمان کی طرف تو آئے ہیں، ابھی ان کے اندر رسومات کفار والے ہیں. جب تک قرآن سے ہم اصلاح نہیں کریں گے، جب تک قرآن سے ہم ہدایت حاصل نہیں کریں گے. لیکن یاد رکھ، قرآن کو اپنی فکر سے نہ سمجھ. قرآن کو سمجھنا ہے تو وارثان قرآن کی تعلیمات میں سمجھیے. وہ بتائیں گے کہ قرآن کی کس آیت کا کیا معنی ہے، وہ سمجھائیں گے. اپنی مرضیوں سے، قیاس آرائیوں سے کام نہیں لینا چاہیے. جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے، قرآن کی ایک آیت کو لے کر اور اس کے اوپر مذہب کی بنیادوں کے ستون اور یہ قائم کر دینا اور بعض لوگوں کو ایمان کے دائرے سے باہر نکال دینا، فقط اپنے آپ کو مومن ثابت کر لینا. مذہب تشیع میں یہ ہمارے فقہا میں ایک بحث ہے. فقیہ کے لیے، مرجع کے لیے، نائب امام کے لیے کسی ایک حدیث یا ایک آیت سے تمسک لے کر اس کے اوپر حکم فتویٰ اخذ کرنا شرعاً حرام ہے. فقیہ کے لیے، نائب امام جس کی پوری زندگی جس نے وقف کر دی ہے علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ایک حدیث دیکھی ہم نے سب کچھ اسی پہ ثابت کر لیا، یہ بھی نہ دیکھا حدیث معتبر ہے یا کیسی ہے. قرآن کی ایک آیت مجیدہ پڑھی، اسی پر ہم نے سب قائم کر دیا. نہ میرے دوست
قرآن فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے اس ایک آیت کے سامنے تمام اس سے ملتی ہوئی آیات کو سامنے رکھتا ہے. ایک جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ حدیث کون سی ہے, یہ معتبر ہے یا ضعیف ہے, پھر تمام احادیث کو سامنے رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے یہاں پر جو فتویٰ دینا ہے وہاں کراہت کا دینا ہے, واجب کا دینا ہے, حرمت کا دینا ہے یا اباحت کا دینا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ایک آیت کو پڑھا یا ایک روایت کو اٹھایا اور اپنی مرضی سے مطلب کو بیان کر دیا, اور پھر فقہا پہ بھی فتوے لگا دیے, اور پھر علماء پہ بھی جسارتیں کرتے رہے, اور خود کو سمجھتے ہیں دین کا ٹھیکیدار. یہ دین پر بھی ظلم ہے, یہ قرآن پر بھی ظلم ہے, یہ اہل بیت کے حق میں بھی ظلم ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. لہذا قرآن سے تمسک ضروری ہے, ورنہ ایسا نہ ہو جو شکوہ سید الرسل کو اپنی امت کے ان لوگوں کا تھا. یقیناً سید الرسل یہ سمجھتے تھے, علم نبوت سے یہ جانتے تھے کہ قیامت تک میری امت کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترک کر دیں گے. اپنے زمانے میں بھی دیکھا, قیامت تک کے لیے بھی رسول اللہ کو یہ خبر تھی. جب سید الرسل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ بانی شریعت کے ہوتے ہوئے جو لوگ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے, رسول اللہ بھلا اپنے بعد والوں پر کیسے اطمینان حاصل کر لیں. اس لیے سید الرسل نے یہ شکوہ کیا. جو آج کے مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد کی امت قرآن سے بالکل دور ہو جائے اور اپنی زندگی کو قرآن سے جدا گزارے. اگر قرآن پر ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ملتا ہے, علماء نے نقل کیا ہے, مصر میں ایک بادشاہ تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اب جو شہزادہ تھا اس نے ایک قاری قرآن, حافظ قرآن کو مأمور کیا, حکم دیا کہ بادشاہ کی قبر پہ ختم قرآن کیا جائے. یقیناً ختم قرآن باعث اجر و ثواب ہے, یقیناً قرآن کی تلاوت باعث برکت ہے, لیکن میرے دوست فقط ان تلاوت میں اس کی برکات پر نہ رہیں, بلکہ اس کی تلاوت کا اصل مقصد ہے قرآن سے ہدایت لینا, اس کی تعلیمات کو سمجھنا. جو روایات ائمہ اہل بیت کی تلاوت قرآن کے اوپر تاکید کرتی ہیں, ان کا ایک مقصد ہے تاکہ اہل ایمان قرآن پڑھتے جائیں, اپنی ہدایت حاصل کرتے جائیں اور انسانیت کے دائرے میں آتے جائیں. اب بادشاہ کی قبر پہ ختم قرآن شروع ہوا. اب وہ قاری قرآن, حافظ قرآن قبر پہ بیٹھ کے ختم قرآن کر رہا ہے, لیکن اب لوگ نہیں ہیں. تھوڑا سا وقت گزرا, بادشاہ کی قبر سے رونے اور چیخنے کی آواز بلند ہوئی. اب جب چیخوں کی آواز نکلی, ایک مرتبہ وہ حافظ قرآن انسان ہے, وہ ڈر گیا, دوڑا, اپنے گھر چلا گیا. دوسرا دن آیا, قبر پر آیا اور بادشاہ کی قبر پہ بیٹھ کے ختم قرآن پڑھنے لگا. پھر کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی. ابھی کچھ تلاوت قرآن ہوئی تھی یا اس کے بعد پھر اس کی قبر سے چیخوں کی اور رونے کی, چلانے کی آواز اس حافظ قرآن, اس قاری قرآن کے کانوں تک پہنچی. بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے, اہل ایمان کرتے ہیں, یہ بعض اوقات یہ قبر کا عذاب بعض قبروں کا کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ یقیناً بہت سارے مجرمین ہیں جن کا عذاب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات بعض حالات میں یہ عذاب قبر کے واقعات کیوں ہیں؟ وہ اصل میں یہ مصلحت الہی ہے. پروردگار چاہتا ہے بعض لوگوں کے جو جرم ایسے ہوتے ہیں, اللہ ان کے عذاب قبر کو ظاہر کر کے
دنیا والوں میں عبرت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، جب یہ گناہ کرنے والے، یہ مجرمین عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتے تو خبردار تم اپنے آپ کو اس عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھنا۔ اب دوبارہ قبر سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی، یہ قاری صاحب پھر غائب۔ اب تیسرا دن آیا، پھر وہی حال، بالآخر یہ قاری قرآن، حافظ قرآن غائب ہو گیا۔ اب ہو اگر کسی بادشاہ کی زیر نگرانی شہزادے کی طرف سے حکم صادر ہو اور حافظ قرآن، قاری قرآن قبر پر بادشاہ کی نہ بیٹھے تو پھر گورنمنٹ اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اب تلاش کیا گیا وہ حافظ قرآن کہاں ہے، وہ قاری قرآن کہاں ہے جو بغیر اطلاع دیے بادشاہ کی قبر سے غائب ہو گیا ہے۔ تلاش کیا گیا، جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، اب دربار بھرا ہے، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ بادشاہ کی قبر پر تمہیں مامور کیا تھا اور تم تلاوت قرآن کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہو؟ کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل تجھے جان کی امان ہے، پورا دربار بھرا ہے۔ کہا سنو اے شہزادے، میں 3 دن لگاتار بادشاہ کی قبر پہ جب تلاوت قرآن کرتا تھا، کچھ تلاوت کے بعد قبر سے رونے اور چیخنے کی آواز آتی اور صاحب قبر یہ کہتا تھا، وہ بادشاہ کی وہ آواز آتی، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، تلاوت قرآن روک کر میرے حال پہ رحم فرماؤ۔ تو جب جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جن آیات الہی کا میں نے مذاق اڑایا تھا، جن آیات الہی پر میں نے عمل نہ کیا تھا، جن آیات الہی کی میں نے مخالفت کی تھی، ملائکہ کہتے تھے تیرے اوپر وہ تلاوتیں کی جا رہی ہیں اور تو ان آیات مجیدہ کا تارک ہے۔ اللہ اکبر! کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن جو رحمت ہے، جو برکت ہے، ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے لیے سرزنش کا سبب بن جائے۔ یقیناً جب ہم قرآن کی آیات کو چھوڑ رہے ہیں تو گویا ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی نوجوان اپنے باپ کی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ یہ اپنی باپ کی نہیں مانتا، یہ نافرمان ہے، تو کیا اس کو شرافت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ تو جب کوئی نوجوان اور بچہ اپنے والدین کی یا اپنے بزرگوں کی نہیں مان رہا تو نافرمان کہلاتا ہے۔ میرے دوست، اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کی نہ مانے، بے شک وہ قرآن پر ایمان رکھے، قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اور قرآن کا بھی مجرم ہے۔ یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کی مخالفت کرے تو باپ کیا کہے گا؟ تجھے حیا اور شرم نہیں آتی؟ تو نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے، تیری بدعملی سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتا؟ اے میرے دوست، کہیں یہی شکوہ قرآن بھی نہ کرے۔ اے بار الہ، یہ مجھ پر ایمان تو رکھتے تھے، فقط زبانی ایمان تھا یا قلبی ایمان تھا، لیکن یہ مجھ پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ عمل سے میری مخالفت کر کے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ یہی شکوہ کل میدان میں قیامت میں نہ ہو۔ اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں 3 چیزوں نے میدان قیامت میں شکوہ کرنا ہے، جس میں سے ایک عالم نے شکوہ کرنا ہے، اے بار الہ، میں علوم کو حاصل تو کر گیا لیکن لوگوں نے مجھ سے علم کا استفادہ نہ کیا۔ دوسرا، مسجد نے شکوہ کرنا ہے،
امام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے شرفاء کی دوستی اس کو ملے، اسے باعزت لوگوں کی دوستی نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ مسجد میں نماز پڑھا کرے۔ مسجد میں کون جاتے ہیں؟ نمازی لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا معاشرے کے عزت دار لوگوں کا تعلق ہے مسجد سے۔ امام فرماتے ہیں چاہتا ہے کوئی عزت دار لوگوں سے تیرا تعلق جڑے تو پھر مسجد میں نماز پڑھا کر۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرے۔ اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں وہ قرآن ہے۔ میدان قیامت میں قرآن نے شکوہ کرنا ہے، اے بار الہ، جن لوگوں میں برکت کے طور پر نازل ہوا تھا، ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، انہوں نے برکتیں تو حاصل کی لیکن میری ہدایات پر عمل نہ کیا، میری تعلیمات پر عمل نہ کیا۔ قرآن سے اپنا تعلق رکھیے، قرآن سے ہدایات حاصل کریں، دیکھیں کہ قرآن میں پاک کردار کہاں ہے اور نجس کردار کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا میرے دوست، قرآن کو اپنی زندگی میں رکھ۔ اگر ہدایت چاہتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اپنی بیماریوں کا، اپنے بدن کی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو جاتا ہے، کبھی قرآن سے اپنی روحانی امراض کا بھی علاج معلوم کر۔ یہ رحمت اس کے لیے ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اسی قرآن کی تعلیمات کے لیے، اسی اسلام کی بقا کے لیے وارثان قرآن نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے وارثان قرآن کا یہ قافلہ رواں دواں ہے کربلا کی طرف۔ یہ ایک مرتبہ حسین مظلوم کی ایک لمحے کے لیے گھوڑے کی زین پر آنکھ لگی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ کارواں موت کی طرف جا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا، زہرا کی لال کی زبان پر یہ جملہ آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرا اور آپ کا پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن حسین کا پڑھنا بڑا مشکل امر تھا۔ جب حسین پڑھ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آواز علی زادیوں کے کانوں میں بھی پڑی، یہ آواز شہزادیوں کے کانوں میں بھی پڑی۔ جب یہ آواز علی اکبر نے سنی، ایک مرتبہ خدمت میں آئے، کہا بابا یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے لال کچھ وقت کے لیے آنکھ لگی، کہنے والا کہہ رہا ہے یہ کارواں موت کی طرف جا رہا ہے۔ علی اکبر بڑھ کر کہتے ہیں یا ابا اولسنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ زہرا کے لال نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ جب یہ سننا تھا، ہائیکریل جوان علی اکبر نے کہا بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے، جب ہم سب حق پر ہیں تو ہمیں موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی علی زادیوں کے کانوں میں بھی یہ آواز تھی، ابھی یہ مصیبت کی خبر لوگوں میں چل رہی تھی۔ یہ روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے دیکھا بنی اسد کے دو نوجوان آ رہے ہیں گھوڑوں پہ سوار ہو کر،
آ کر کہا فرزند رسول ابھی ابھی کوفہ سے آئے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ہانی و مسلم کے لاشیں کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو وہاں پر پڑھاؤ ڈالا گیا۔ بس یہ خبر سننی تھی۔ روایت کہتی ہے جب خیمے نصب ہو گئے ایک مرتبہ آقا حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب ذرا حمیدہ کو تو بھیجو۔ جناب حمیدہ آئیں۔ ایک مرتبہ مسلم کی یتیمہ جب آئیں آقا حسین کے پاس، روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے یتیمہ مسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کرنے لگے۔ ہے یتیمہ نے جب یہ عمل دیکھا کہنے لگی مولا میرے ساتھ محبت ایسے کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا میرا بابا نہ رہا؟ بس یہ جو جملہ سننا تھا یا ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا او میری بیٹی آج سے تیرا باپ حسین ہے، ارے آج سے میری بیٹیاں زینب و کلثوم تیری بہنیں ہیں، ارے آج سے میرے بیٹے ہائے علی اکبر و اصغر ہائے سید ساجدین ہائے تیرے بھائی ہیں۔ بس عزادارو سنو گے جب یہ منظر تھا، جب یہ آواز جناب مسلم کے شہزادوں کے کانوں تک پہنچی، شہزادوں نے ننھے ننھے امامے سروں سے اتار کر زمین پر پھینک دیے۔ ایک مرتبہ کوہرام برپا، علی کی بیٹیوں میں گریا بلند ہے، اصحاب بھی رو رہے ہیں۔ ہائے حسین آقا یتیموں کو گود میں بٹھائے ہے گریا کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا آقا آج تو یتیموں کو گود میں بٹھا لیا، آج تو پیار کیا جا رہا ہے۔ آقا ہے جب کربلا میں آپ کی یتیمہ ہے اللہ جانے ہے اس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ ہوگا۔ ہے سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں جب 11 محرم کو شہداء کے لاشوں سے اہل بیت کو گزارا گیا، ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر کبھی گلے کے بوسے دیتی ہے، کبھی سینہ کے بوسے دیتی ہے۔ یا دیکھا یہ منظر شمر ملعون نے اپنے ہاتھ میں گرز لیا، اس وقت تک ننھی سکینہ کے جسد پر ظلم کرتا رہا جب تک سکینہ نے بابا کو نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مومنین کرام کی طرف سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم السلام۔ پارتی کر آواز بلند صلوات۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے ہم مختلف مقامات پر خواتین کو بے حجاب دیکھتے ہیں، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خواتین کو بے حجاب اچھا ایک سے زیادہ مقامات پہ انسان دیکھتا ہے، مثلاً انسان بائی ایئر سفر کر رہا ہے، یا انسان ہسپتالوں میں ہے، یا انسان بازاروں میں ہے، یا مثلا انسان خبرنامہ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو خواتین بے حجاب نظر آتی ہیں،
تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر خواتین بے حجاب ہوتی ہیں. تو ایسی خواتین کے بارے میں ہمارے پاس فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد تقریباً 5 قسم کی خواتین کو دیکھنا جائز ہے، لیکن شرط کے ساتھ نگاہ لذت سے نہ دیکھے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو. ان شرائط کے ساتھ 5 قسم کی خواتین کو دیکھنا جائز ہے. نمبر 1، وہ خاتون جس سے شادی کا قصد اور ارادہ ہے تو اس کو ایک نظر کے لیے دیکھنا چاہتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، اس خاتون کو دیکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے انسان بس ایک وہ تماشا بنا لے کہ ہر دوسری لڑکی کو دیکھنا ہے، میں نے اس سے شادی کرنی. نہیں، جس سے قصد اور ارادہ ہے کہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے تو لہذا ایسی خاتون کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے. نمبر 2، جو وہ خواتین جو پیریڈ کے ایام سے اوپر ہو جاتی ہیں، جو ماہانہ خواتین کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے اوپر، یعنی 50 سالہ یا بعض فقہا کے نزدیک 60 سال سے اوپر جو سیدزادی ہوتی ہے، تو یہ جو ایک سن ہے خواتین کا، تو وہ جو جنہیں بزرگ ہم کہیں وہ خواتین ان کو دیکھنا جائز ہے. ایسی خاتون پر بھی پردہ ساقط ہو جاتا ہے لیکن مستحب باقی رہتا ہے، تو لہٰذا ان خواتین کو دیکھنا جائز ہے. اچھا، یہ جتنی خواتین ہیں جن کو دیکھنا جائز ہے، ان میں خاص ایک شرط ہے، ان کو ہاتھ نہیں ملا سکتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مثلا ضعیفہ خاتون ہے بھئی اس کو دیکھنا جائز ہے، پردہ ساقط ہو گیا اس پر بھی، اور ہمارے لیے بھی دیکھنا جائز ہے بھئی اس کو ہاتھ ملا سکتے ہیں. نہیں، ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسری خاتون ہو گئی. تیسری خاتون کا حالت مجبوری مضطر حالت میں، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی دریا میں خاتون جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، یا کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یا کسی کے گھر کی چھت گر گئی ہے. اب ہم یہ نہ دیکھیں اس گھر میں تو خاتون مٹی کے نیچے دبی ہے اور میں نے مٹی کو نکالا تو اس کے بال نظر آئیں گے، یا میں اسے آگ سے نکالنے گیا تو وہ بے حجاب ہے. نہ، اسلام کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ بے پردہ ہے، لیکن اس سے بڑا واجب یہ ہے اس کی جان کو بچانا. تو یہ فقط اس کے لیے ہے جو اس کی جان بچانے جا رہا ہے، جو اس کی جان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ. تو جو بچا رہا ہے یہ شریعت نے اس کے لیے اجازت ہے. البتہ وہ مس بھی کر سکتا ہے لیکن حرام کا قصد نہ ہو، چونکہ حالت ایسی ہے اسے آگ سے بچانا ہے یا اسے پانی سے نکالنا ہے. یہ تیسری خاتون ہے. چوتھی خاتون کہا کہ کافرہ، جو اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، کافرہ عورت. تو کافرہ عورت کیا ہے؟ جتنے عام طور پر اپنے اعضاء کو ظاہر کرتی ہے اتنا اس کے اعضاء کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھتے ہوئے اطمینان ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو، حرام ہے پھر اس کے لیے. تو لہٰذا ان مومن کی یہ شان نہیں ہے چاہے وہ دیکھنا جائز بھی ہو تب بھی ان کی طرف دیکھے. مومن کی یہ شان ہے اپنی آنکھوں کو بند رکھے تاکہ وہ اس برائی سے جو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے اس سے محروم نہ ہو. اور پانچویں خاتون جو سوال میں کیا گیا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے پردے کا حجاب نہیں کرتی، شریعت میں ان کو کہتے ہیں مبتذلات، یعنی وہ خواتین جن کو حجاب کے بارے میں تلقین کی جائے، جن کو حجاب کے بارے میں سمجھایا جائے لیکن وہ اپنے حجاب کا خیال نہ کریں. وہ خواتین یا وہ خواتین جنہیں ہمیں معلوم ہے
ہم انہیں سمجھائیں گے تو یہ ہماری بات پر عمل نہیں کریں گی. ایسی خواتین کو ان 2 شرطوں کے ساتھ دیکھنا جائز ہے. مثال کے طور پر آپ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے. آپ ایئر ہوسٹس آپ کو کھانا دینے آئی ہے, آپ کے لیے جائز ہے. آپ مثلا بس میں سفر کر رہے ہیں, بس ہوسٹس ہے, وہاں پر آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. اسی طرح سے ہاسپٹل میں نرس ہے یا دیگر مقامات پر بازاروں میں, تو جو خواتین اپنے حجاب کا خیال نہیں کرتی ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان 2 شرطوں کے ساتھ. لیکن اگر کوئی پردے دار خاتون ہو اور اس کا حجاب مثلا جو چیز چھپانا واجب ہے وہ ظاہر ہو گئے, اس کو علم نہیں ہے, لیکن ہمیں معلوم ہو گئے پردے دار خاتون بالوں کو چھپاتی ہے, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, وہ اپنے بازو کو چھپاتی ہے, اس کے بازو نظر آ رہے ہیں. اب شریعت کہتی ہے وہ گناہگار نہیں ہے, چونکہ اس کو اس اپنے عضو کے چھپے ہونے اور نہ ہونے کا علم نہیں ہے. اب جو دیکھے گا وہ گناہگار ہے. تو لہذا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. دوسرا سوالات تو کئی ہیں, تو دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں نماز والی کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ جو مساجد میں کرسی رکھی ہوتی ہے یا امام بارگاہوں میں یا حرم ائمہ ہدا میں بھی کرسی ہے, اس میں آیت اللہ سستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ چند شرائط کے ساتھ اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. سب سے پہلے مستحب نماز. مستحب نماز کو آپ اس کرسی پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. جو افراد مریض ہیں یا مریض نہیں ہیں سب کے لیے اجازت ہے. وہ صوفے پہ نوافل بیٹھ کر پڑھے, وہ بیڈ پر بیٹھ کے پڑھے یا اس کرسی پر پڑھے, مستحب نماز کی اجازت ہے. لیکن جو واجب نماز ہے اس میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں اس کی چند شرائط ہیں. مثلا ایک شخص اگر کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے, واجب ہے تکبیرۃ الاحرام کو کھڑے ہوئی حالت میں کہے. یا ایک شخص قیام کی صورت میں کھڑا ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ قیام آپ کر سکتے ہیں, آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں, صرف آپ سجدے کے لیے اس کرسی پہ بیٹھے تو اب قیام بھی واجب ہے اور رکوع بھی کھڑے ہو کر کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہہ دے یا بیٹھ کر رکوع کر لے اور پھر وہ سجدے میں جائے جبکہ وہ اس کے لیے کرنا پاسبل ہے, ممکن ہے, اس کی نماز میں آغا سستانی فرماتے اشکال ہے, اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. تو لہذا جتنی مقدار میں اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے وہ کھڑا ہو. لیکن جو سجدے کی مقدار ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ جو ہمارے ہاں مساجد اور امام بارگاہوں میں یہ کرسی رکھی جاتی ہے, جو بانیان ہیں یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے, وہ اس پر عمل کریں. جب یہ چیئر یعنی کرسی رکھیں وہ ایسی رکھیں کہ جس کا آگے سے اسٹینڈ سجدے والا وہ اوپر اور نیچے ہو سکے. اگر بازار میں میرے دیکھنے میں مشاہدے میں ایسی کرسی آئی ہے, عراق میں نجف اشرف میں بھی موجود, یعنی ہم نے دیکھی ہیں, ایران میں بھی موجود ہے, یہاں بعض اہل ایمان نے بھی بنوائی ہے. اگر ایسی مل جاتی ہے بازار سے جس کا اسٹینڈ اوپر اور نیچے ہو, جو جس کے اوپر سجدے گاہ رکھی جاتی ہے, تو وہ لیں یا پھر اسپیشل بنوائیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی مقدار سجدے کے لیے جھک سکتے ہیں اتنی مقدار کے جھکنا واجب ہے. اور جو اسٹینڈ فکس ہے, خاتون یا مرد مثلا وہ جھک کر سجدہ کر رہا ہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ مقدار جھک سکتے ہیں, وہ نہیں جھک رہے اس بلندی کی وجہ سے. آغا سستانی فرماتے ہیں یہ والی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے. تو یعنی یہ کس قدر ضروری مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ آج ان 2 مسائل کی کافی وضاحت ہو گئی. جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ باقیوں کے جوابات کر دیے جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت, اللہم صلی بار الہ محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ مجلس نے جو فرش عذاب بچھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ اس میں وسعت و برکت عطا فرما.
پروردگارہ محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ ان مجالس اعزاء سے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا پابند بنا۔ میرا اللہ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرما، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔